صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم۔ اما بعد، شرعی رہبری اور دینی رہبری کے موضوع پر جن اوصاف کی اور جن محنتوں کی ضرورت ہے، اس سلسلے کی رہبری سے متعلق یہ محاضرہ منعقد کیا گیا ہے۔ موضوع بہت زیادہ طویل ہے، بہت زیادہ متنوع ہے، بہت کونا مشق شخصیت کا متقاضی ہے، طویل صحبت کو بھی چاہتا ہے، لیکن اللہ کرے کہ یہ تھوڑی دیر کی نشست میرے اور آپ کے حق میں مفید ہو جائے اور ضرورت کی باتیں اللہ کرے کہ اس موقع پر آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دی جا سکے۔ شرعی رہبری اور دینی رہنمائی، سب سے پہلے اس مقام کی نزاکت اور حساسیت کا شعور ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اس بارے میں صرف اتنا ہی کہا جا سکتا ہے کہ علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب 5 جلدوں میں اعلام الموقعین عن رب العالمین نام کی جو کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا عنوان ہی اس ذمہ داری کے باوزن اور اس ذمہ داری کے بلند حیثیت ہونے کا احساس پیدا کرتا ہے کہ مسئلہ بتانے والا، شریعت کی ترجمانی کرنے والا رب العالمین اور پروردگار عالم کی طرف سے دستخط کر رہا ہے۔ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس اپنی طویل کتاب میں اجتہاد، تقلید، فقہائے صحابہ، فقہائے تابعین وغیرہ کے اصولی مسائل پر گفتگو کی ہے۔ تو اس منصب کی نزاکت اور حساسیت کا شعور ہمارے اندر آگے کے جتنے کام ہیں، آگے کی جتنی محنتیں ہیں، ان ساری محنتوں کے کرنے پر کھڑا کر دے گا اگر یہ واقعی شعور پیدا ہو جائے۔ سب سے پہلے اس شعور کے بعد اسلامی فقہ کے امتیازات و خصوصیات ہمارے سامنے ہونے چاہیے۔ دوسری سب موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے، لیکن اس پہلو پر جس قدر بااعتماد گفتگو ہونی چاہیے اور اس پہلو پر دیگر ادیان، دیگر مذاہب، دیگر قوانین عالم کے تقابل میں جو ہمارے اندر خود اعتمادی اور خوش اعتقادی کی کیفیت ہونی چاہیے، وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے
جب آدمی فقہ اسلامی کی خصوصیات اور امتیازات کو جانتا ہے۔ بہت اچھی گفتگو کی ہے ڈاکٹر حمید اللہ حیدرآبادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بھاولپور کی یونیورسٹی میں دیے جانے والے خطبات، اور ایسے ہی ڈاکٹر محمود احمد غازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے محاضرات فقہ میں مغربی نظام کی کمزوریاں، دیگر انسانی خود ساختہ انسانی عقلوں کے تراشیدہ دساتیر کے مقابلے میں اسلامی فقہ کی برتری، اسلامی فقہ کی ابدیت، اسلامی فقہ کی عالمگیریت، اسلامی فقہ کا مستقل بذات ہونا، اسلامی فقہ کا الہی اور آسمانی ہونا، اور اس اسلامی فقہ کے جو ترجمان اور نمائندہ اور اس کے مدبرین حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے موجودہ زمانے تک رضاکارانہ طور پر، جس کا اس زمانے میں تصور بھی مشکل ہے، رضاکارانہ طور پر وقت کی حکومتوں سے غیر جانبداری بلکہ مقابلہ آرائی اور محاذ آرائی کے ساتھ استغنا اور تعلق مع اللہ کے اونچے مقام پر رہتے ہوئے مدبرین اور ترجمانوں کی ہزاروں علماء کی ٹیم جو اسلامی قانون کے ساتھ ہے، یہ دنیا کے کسی قانون کو نصیب نہیں ہے۔ اور بڑی حیرانی ہوتی ہے اس پہلو کو سوچ کر، ہندوستان کا قانون ڈاکٹر امبیڈکر کا بنایا ہوا 70-80 سال سے اس ملک میں چل رہا ہے، اور اس 70 سال میں نہ جانے کتنی مرتبہ اس کو بدلا گیا، اور نہ جانے کتنی اس کی تشریح اور ترجمانی میں اور اس کی تنفیذ اور تطبیق میں کتنی رکاوٹیں آتی ہیں، کتنی پیچیدگیاں رہتی ہیں، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے درمیان کتنا ٹکراؤ کا ماحول رہتا ہے، اور اب تک بھی حکومتیں اس بات پر اعتماد نہیں کر سکتی ہیں کہ ہمارا یہ قانون حرف آخر ہے، اب زیادہ اس میں رد و بدل کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی حال یورپ کے مختلف ممالک کے قوانین اور رومن لا اور دیگر قدیم زمانے میں مختلف ملکوں میں پائے جانے والے قوانین کا یہی حال ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسلامی قانون کو یہ امتیاز عطا فرمایا کہ 1400 سال سے زیادہ دنیا کے بڑے حصے پر اس کی ایسی عملی تنفیذ ہوتی رہی ہے، مختلف زمانوں میں عروج و زوال کے فرق کے ساتھ ایسی عملی تنفیذ ہوتی رہی ہے کہ دشمنان اسلام نے اس قانون کی نافعیت اور اس قانون کے اندر ہی سارے انسانوں کے لیے انصاف اور عدل، جرائم کے روک تھام کے لیے نہایت مؤثر اور دنیا کے مختلف خطوں کے لیے قابل عمل، دنیا کے مختلف خطوں کے لیے قابل عمل، سرد علاقے، گرم علاقے، مشرق کا علاقہ، مغرب کا علاقہ، عرب کا علاقہ، عجم کا علاقہ، جہاں پر سورج معتدل رفتار سے چلتا ہے اور جہاں پر 6 مہینے کا سورج رہتا ہے، جہاں پر فجر کا وقت چند منٹ کا رہتا ہے، جہاں پر عشاء کا وقت چند گھنٹوں کا رہتا ہے، جہاں پر انسان نہایت متمدن زندگی گزارتے ہیں اور جہاں کے انسان غیر متمدن زندگی گزارتے ہیں، 1400 سال کے زائد عرصے میں
ایسی عملی تنفیذ دنیا کے کسی قانون کی نہیں ہوئی ہے۔ اور پھر فقہ حنفی کا ایک خاص مقام ہے، خلافت عثمانیہ اور پھر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے ادوار میں دنیا کے آدھے سے زیادہ حصے پر نہایت متمدن زمانے میں اس فقہ پر جیسے عدلیہ کے نظام سے لے کر جرم و سزا تک جس قدر بھی تنفیذ ہوتی رہی، انسانیت ایسا نمونہ آج بھی نہیں پیش کر سکتی ہے، اور پھر اس کی ابدیت کی قیامت تک رہے گا، حرف آخر ہی ہے، اور نہایت مربوط قسم کا نظام اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ دنیا میں کمیونزم، سوشلزم، کیپٹلزم، مختلف ازم سے متعلق جب بات ہوتی ہے، جب معیشت سے بات ہوتی ہے تو وہاں آخرت کا تذکرہ نہیں آتا، جب معیشت سے متعلق بات آتی ہے تو خدا کی بالادستی کا تذکرہ نہیں آتا، بلکہ کسی خدا کے وجود کا تصور ہی نہیں کیا جاتا۔ جب سیاست سے متعلق گفتگو ہوتی ہے تو سیاست سے متعلق گفتگو میں یہ پہلو ہرگز نہیں آتا ہے کہ کیا اس دنیا کے بنانے والے رب نے بھی کوئی ضابطہ دیا ہے یا نہیں دیا ہے۔ جب نکاح و طلاق سے متعلق گفتگو ہوتی ہے تو آئندہ نسلوں کی پرورش، ماں باپ کے حقوق، قبر میں جواب دہی کا احساس، یہ سارے پہلو آتے ہی نہیں ہیں۔ یہ اسلامی قانون کا امتیاز ہے کہ یہ پورا قانون ایک دوسرے سے مربوط ہے۔ یہاں پر معیشت بھی آتی ہے تو اخلاقیات اور ایمانیات کے ساتھ، یہاں پر ایمانیات بھی رہتی ہے تو معیشت کے ساتھ، تجارت کے ساتھ۔ ایمان کے شعبوں میں تجارت کرنا بھی ہے، اور تجارت ایمانی صفات کے ساتھ رہے گی، تو نہایت مربوط نظام ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مرتبط ہے۔ دنیا اور آخرت کے درمیان، اخلاق اور قانون کے درمیان، انصاف اور احسان کے درمیان، عقل اور فطرت کے درمیان، جسم اور روح کے تقاضوں کے درمیان، مزدور اور مالک، بیوی اور شوہر، عدلیہ اور زوجین، ماں باپ اور اولاد کے درمیان نہایت مساویانہ قسم کا سارے تقاضوں کو پورا کرنے والا، اور ہر قدم پر شریعت کی بالادستی، ان الحکم الا للہ، محض جمہوریت کی بنیاد پر کوئی مسئلہ طے نہیں ہوگا، میجورٹی اور اکثریت کی بنیاد پر کوئی قانون نہیں بنے گا، خدا کی بالادستی پر پورے نظام کی بنیاد رکھی گئی۔ تو یہ پہلی بات ہے کہ قانون اسلامی کی جامعیت، مستقل ابدیت، عالمگیریت اور اس کے نہایت ذہین ترین حاملین اور ترجمانوں کی خصوصیات رکھنے والا یہ قانون ہے، یہ فقہ ہے۔ دوسری بات جو اس موقع پر ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ شرعی رہبری کی نزاکت اور اس کی حساسیت کے شعور کے بعد حالات اور نفسیات سے واقفیت، حالات اور نفسیات سے واقفیت، زمانے کے حالات اور زمانے کی نفسیات سے واقفیت کے بغیر ہماری رہبری بروقت نہیں ہو سکتی، درست نہیں ہو سکتی، ہم آہنگ نہیں ہو سکتی، اور واقعے کے مطابق نہیں ہو سکتی۔ حالات سے واقف ہوئے، مسجد کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا، کیا وقت کو بیچنا جائز ہے ناجائز ہے؟ آدمی دنیا میں وقت کی دھاندلیاں، حکومتوں کی سازشیں،
فرقہ پرستوں کی مکاریاں، ان سب چیزوں کو نظر انداز کر کے وقت کا مسئلہ بتا دے تو پھر پوری اسلامی اوقاف کو خطرے میں ڈال دے گا۔ طلاق ثلاث کا مسئلہ اگر عدلیہ اور علاقے کے اندر پائے جانے والے قانونی اتار چڑھاؤ سے ناواقف ہو، کیونکہ قانون بنانے والے کو اس سے سروکار نہیں ہے کہ یہ دیوبندی ہے یا سلفی ہے، شیعہ ہے یا سنی ہے، اصل تو اس کا نشانہ یہ تھا کہ شریعت اسلامی کو ہی الگ تھلگ کر دیا جائے، سوتیلا سلوک کر دیا جائے، اس کا تشخص ختم کر دیا جائے، ان کے اقلیتی حقوق ختم کر دیے جائے۔ تو مسئلہ صرف اتنا کافی نہیں ہوگا کہ ایک آدمی طلاق ثلاث کی فقہی یا سلفی اور اہل سنت والجماعت کے درمیان پائے جانے والے مباحث سے پھر واقف ہو اور وہ ملکی حالات سے ناواقف ہو۔ امام صاحب کے رکھنے نکالنے سے متعلق مسئلہ پوچھا گیا، امام صاحب داڑھی کاٹتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا داڑھی کاٹنا جائز ہے؟ ان کے پیچھے نماز ہوتی ہے؟ آپ دیکھیے مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسے موقع پر جواب لکھتے ہیں کہ ہدیہ تحفہ دیں، ان کی انفرادی طور پر اصلاح اور پیمائش کریں، نماز تو حجاج بن یوسف کے پیچھے بھی صحابہ نے پڑھی ہے۔ مستفتی جس فتنہ پردازی کا خواہش مند ہے اور مستفتی اس تحریر کا جو غلط استعمال کرنے والا ہے، حالات و نفسیات سے واقف ہے۔ آپ نے واقعہ سنا، ایک شخص قتل کر کے آ کے پوچھ رہا ہے کہ کیا اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے گا؟ امید دلانے والی بات کہی جا رہی ہے۔ ایک آدمی قتل کرنے کے لیے جاتے ہوئے مسئلہ پوچھ رہا ہے تو اس سے کہا جا رہا ہے قتل کے گناہ کی سنگینی کو، تاکہ وہ قتل کے گناہ کی جرأت نہ کر سکے۔ جوان مسئلہ پوچھ رہا ہے، بوڑھا مسئلہ پوچھ رہا ہے کہ روزے کی حالت میں گھر والوں کے ساتھ میل ملاپ درست ہے یا نہیں ہے۔ جوان کو جو جواب دیا گیا وہ الگ تھا، بوڑھے کو جو جواب دیا گیا وہ الگ تھا۔ تو حالات و نفسیات سے واقفی ہے، طبیعت کے اندر احتیاط کا ہونا، تثبت اور تبین کا ہونا، جلد بازی نہ ہو۔ آدمی اس لیے جواب نہ دے کہ کہیں میرا مستفتی مجھے کم علم نہ سمجھ لے، کہیں میرا مستفتی کسی اور مفتی سے رجوع نہ ہو جائے، کہیں میں دوسرے مفتی کے سامنے میری مونچھ نیچے کی طرف چلی جائے، شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے، لا عالم کہنے میں آدمی کو کوئی جھجک محسوس نہ ہوتی ہو، اپنے معاصر اپنے اصاغر سے استفسار کرنے میں تکلف نہ ہوتا ہو، حیا نہ آتی ہو۔ احتیاط ہونی چاہیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اوڑھنا بچھونا اسی فن کو بنایا۔ طبیعتوں میں کتنی احتیاط، کتنی جلدی رائے بدل لیا کرتے تھے جب حق سامنے آ جاتا، کیسے اپنے مستفتی کو مطلع کر دیا کرتے تھے جب رائے بدل جاتی تھی۔ افتاء کمیٹی اور اپنے ساتھ اپنے شاگردوں اپنے ہم عمروں کو بٹھا کر کیسے مجلس مسائل حاضرہ منعقد کیا جاتا تھا تاکہ ذاتی رائے کی بنیاد پر کوئی مسئلہ نہ بتایا جائے، بار بار برف گردانی کیسے کی جاتی تھی۔ یہ محتاط طبیعت سب کچھ کرے گی۔ اگر طبیعت میں احتیاط نہیں ہوگی تو آدمی وہ ساری بد پرہیزیاں کرے گا جو اس منصب کے ہرگز مطابق نہیں ہے۔ غصے میں زیادہ جواب دینا، زیادہ خوشی میں جواب دینا، چلتے ہوئے جواب دے دینا، پورا سوال سمجھے اور پڑھے بغیر جواب دے دینا، اپنی غیر معتدل طبیعت میں جواب دے دینا۔ کبھی پوچھنے والا فریق مخالف ہے، مزاجی اعتبار سے کسی اور فریق سے تعلق رکھتا ہے، تو اس لیے کہ میرا فریق مخالف ہے، آدمی اپنی نفسانیت کے بہاؤ میں جواب دے رہا ہے۔
کوئی مالی مفاد ہے وہ مالی مفاد کا غلام بن جائے، اس کا تو یہاں پر تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ انتشار سے بچنا چاہیے، ایسی کوئی رائے نہیں دینا چاہیے کہ جس کی وجہ سے عوام الناس میں انتشار ہو جائے۔ موقع شناسی، آج کا موقع ہے، ہم نے ایک موقع پر دیکھا پڑوس میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا خیمہ، اور ہم حضرت شاہ جمال الرحمان صاحب ہمارے حضرت کے ساتھ تھے، تو کیونکہ عالم اسلام کی بڑی عظیم شخصیت، اب مینا میں قصر اتمام کا مسئلہ اور مینا میں نماز جمعہ کا مسئلہ سبھی مختلف ہی ہے، تو حضرت نے ہر موقع پر یہی کہا کہ بھائی مفتی تقی عثمانی صاحب جو کر رہے ہوں وہی ہم کر لیں، تاکہ عوام الناس کے درمیان انتشار نہ ہو، جمہور سے شذوذ اختیار کر کے یا اپنے علاقوں کے مرکزی اداروں اور مرکزی شخصیات یہ متفقہ طے شدہ رائے کے خلاف کوئی رائے دے کر عوام الناس کے درمیان انتشار نہیں کھڑا کرنا چاہیے۔ ٹھوس مطالعہ، وسعت مطالعہ، اس زمانے میں طبیعتوں میں انتہائی درجے کا ذہنی انتشار ہے، ایک صفحے دو صفحے کی یکسوئی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق پانے والے بہت کم بندے ہیں۔ ذہنی انتشار کے ساتھ وسعت مطالعہ آدمی کو کہاں نصیب ہوگا، اور وسعت مطالعہ کے بغیر رائے کی پختگی اور رائے کی درستگی اور رہبری کے سلسلے میں پورا اطمینان کیسے ہو سکتا ہے؟ میڈیا اس زمانے میں ہر زمانے کی طرح اس فکر میں رہتا ہے کہ کوئی شوشہ مل جائے، کوئی کمزوری پکڑ میں آ جائے، کسی غیر معروف غیر مستند مولوی نما قسم کی بات کو، مولوی نما شخص کی بات کو بھی لے کر ایسے ہوا کھڑا کیا جاتا ہے، ایسا موضوع بحث بنایا جاتا ہے، اسلام پر جگہ سائی، انگشت نمائی، تضحیق اور تحقیر، مسلمانوں میں بے اعتمادی کی کیفیت، میڈیا میں ہر آدمی کو جانے کا شوق نہیں ہونا چاہیے، ڈیبیٹس میں جانے کا شوق نہیں ہونا چاہیے۔ ذمہ دار قسم کے علماء، گہرا مطالعہ رکھنے والے علماء اور دشمنان اسلام کے شبہات وغیرہ سے واقفیت رکھنے والے علماء، ان حضرات کو ہی میڈیا میں جانا چاہیے۔ ان موضوعات کو ہرگز نہیں چھیڑنا چاہیے جو غیر متعلق قسم کے ہیں۔ لکھا ہے مولانا خالد سیف اللہ صاحب دامت برکاتہم نے، میڈیا والے نے پوچھا کہ فلانی کھلاڑی خاتون ہے، اس کے لباس کے سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ظاہر ہے کہ جب میڈیا میں اس قسم کی بات کہی جائے گی اور اس مسلمان کھلاڑی خاتون کے خلاف کس قسم کا میدان تیار کیا جائے گا، کیسے فاصلے بڑھائے جائیں گے اور کیسے فرقہ واریت کو ہوا دی جائے گی، تو حضرت نے جواب دیا کہ جس کا مسئلہ ہے وہی ہم سے پوچھ لے گی، اگر آپ کا لباس کا مسئلہ ہو تو آپ پوچھ لیجیے۔ پوچھا گیا کہ حرمت مصاہرت کا مسئلہ، عمرانہ کا کیس پیش آیا، سسر نے تماچا مار دیا بہو کو، اور اس کے اپنے شرائط کے ساتھ بہو بیوی شوہر پر حلال رہے گی یا اس کے لیے حرام ہو جائے گی؟ آپ کے معاشرے میں اس قسم کے واقعات کیسے پیش آتے ہیں؟ تو جواب دیا گیا کہ سفید کپڑے پر کالا داغ نظر آتا ہے۔ جن کے معاشرے میں فحاشی کے اڈے ہوں اور جن کے گھروں میں نکاح کا تصور ہی کمزور ہوتا جا رہا ہو اور جہاں پر رشتوں کا تقدس پامال ہو رہا ہو، ان لوگوں کو کیا سروکار ہے اس قسم کے تماشے سے، اس قسم کے تماشے سے، اس قسم کے حرمت مصاہرت کی نزاکتوں سے؟ تو یہ میڈیائی مباحثوں اور میڈیائی جوابات کے لیے جس قسم کی زبان و بیان کی اور تعبیر کی سلیقہ مندی چاہیے وہ ہر قسم کے عالم میں نہیں پائی جاتی ہے۔ بڑوں سے آدمی مستقل رابطے میں رہے، بلکہ اللہ والوں نے اپنے آپ کو طویل عرصے تک کسی اللہ والے کے پاس رکھا، 10 سال رکھا، 20 سال رکھا،
اس کے بعد پوچھا کہ آپ مجھے اجازت دیتے ہو تو تب میں لوگوں کو مسئلہ بتاؤں گا، اگر آپ اجازت نہیں دیں گے تو میں مسئلہ نہیں بتاؤں گا۔ خودرائی اور اپنے سلسلے میں بہت زیادہ خوش فہمی کی بنیاد پر وہ اپنے آپ کو رائے دینے یا مسئلہ بتانے کے قابل ہرگز نہیں سمجھا کرتے تھے۔ چوتھی بات، اس موقع پر شرعی رہبری کرتے ہوئے ان ضابطوں کی رعایت کے ساتھ مذاہب اربعہ کے سلسلے میں واقفیت، مذاہب اربعہ اور چاروں مذاہب کے امتیازات، چاروں مذاہب کے مصادر اور مآخذ، اور ان چاروں مذاہب کی معتبر شخصیات، مستند شخصیات، مرجعیت کی حامل شخصیات، واقفیت ہونی چاہیے۔ شوافی کے یہاں کون سی کتاب زیادہ مرجعیت کا مقام رکھتی ہے، احناف کے یہاں کون سی ہے، حنابلہ کے یہاں کون سی ہے، اور ان کے متون کون سے ہیں، شروح کون سے ہیں، حواشی کون سے ہیں، اور ان کے درمیان پھر کون سے فقیہ کا کیا مقام ہے، اور کس فقیہ کی رائے کو ان کے مذہب میں کس قدر مفتابہی معمول بھی سمجھا جاتا ہے۔ مرحومین ہی نہیں بلکہ موجودین میں بھی عالمی سطح پر ایک ایک فقہی مذہب کی ترجمان کون سی شخصیت سمجھی جاتی ہے۔ حنابلہ میں، سعودیہ میں کون سی شخصیت، شوافی کے اندر یمن اور مصر میں کون سی شخصیت، مالکیہ میں آفریقی ممالک میں پائے جانے والے کون سے علماء اس وقت مرجعیت کا مقام رکھتے ہیں، یا کون سے ادارے ہیں، فقہ شافعی کے کون سے ادارے ہیں، فقہ اکیڈمیاں ہیں، حنبلی کے مذہب حنابلہ کے کون سے فقہی ادارے ہیں جو اپنے مذہب کی ترجمانی اور اپنے فقہی مذہب کی روشنی میں تجاویز اور قرارات اور فیصلے اور فقہی رہبری کا کام اور رسائل اور مجلات اور کون سی پی ایچ ڈیاں اس موضوع پر ہو رہی ہیں، اور ان چاروں مذاہب کے اصولی فرق کیا پائے جاتے ہیں۔ اجمالاً واقفیت ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں مولانا خالد سیف اللہ صاحب نے اپنے قاموس الفقہ کے مقدمے میں، اور ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب نے بھی محاضرات فقہ کے ایک باب میں بہت مختصراً اور بہت جامع قسم کی انہوں نے گفتگو کی ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اتنی معلومات تو بہت واجبی درجے کی ہونی چاہیے۔ اور پھر جن موضوعات پر ہم کام کرنا چاہتے ہیں، رہبری کرنا چاہتے ہیں، علم تو سمندر ہے، وفوق ذی کل علم علیم۔ عام طور پر جو تمرینات ہوتی ہیں شروع سال میں کتاب الوضیہ سے متعلق، اور جب عید قربان کے بعد مدرسے کو واپسی ہوتی ہے ابواب الطہارت سے متعلق، پھر کتاب العبادات سے متعلق، پھر کچھ دن گزر جاتے ہیں نکاح و طلاق سے متعلق، اور بعض باتوفیق اصحاب افتاء ہے، وسعت نظر اور فکر کے حامل، تو وہ لوگ معاملات سے متعلق بھی کچھ تمرینات اور تدریبات کروا دیتے ہیں، کئی محاضرات بھی ہو جاتے ہیں، لیکن کم سے کم ایک عالم دین کے سامنے فقہی ابواب کا مجموعی ذخیرہ اور جامع تصور ہونا چاہیے، اجمالاً صحیح اور سردن ہی صحیح، ہر باب سے متعلق مروجہ مسائل، ہر باب سے متعلق مروجہ مسائل کم سے کم ایک مفتی کی نگاہوں سے گزر جانا چاہیے۔ ابواب فقہیہ میں فقہ الطہارہ ہے، فقہ العبادات ہے، فقہ الطہارہ فقہ العبادات میں جدید اور قدیم قسم کے مسائل ہیں، جدید فقہی مسائل میں اور بہت سارے لوگ اس موضوع پر کام کر رہے ہیں، تحریری بھی کام کر رہے ہیں، آڈیو بھی کام کر رہے ہیں، ویڈیو بھی کام کر رہے ہیں،
کتاب النوازل بھی ہے، کتاب فتاوا قاسمیہ بھی ہے۔ تطہیر کے جو مسائل پیش آتے ہیں، عبادات کے اندر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے جدید اور قدیم قسم کے مسائل، جن میں سے بعض مسائل کے اوپر مستقل صفحوں صفحات کا مواد، صرف کرسی پر نماز کا مسئلہ اتنا بڑا مسئلہ ہے ہمارے لیے کہ اس کے اوپر مستقل کتابیں لکھی گئی۔ فقہ العبادات کے بعد فقہ المناکحات اور فقہ الاسرہ، فقہ الاجتماع، یا اس کو عائلی قانون کہا جاتا ہے یا اس کو پرسنل لا کہا جاتا ہے۔ تو اسلامی شریعت کے اندر کوئی پرسنل اور کوئی غیر پرسنل ایسا تو نہیں ہے، سبھی پرسنل ہے، لیکن چونکہ یورپ نے مذہب کو ذاتی مسئلہ بنا دیا اور صرف نکاح، طلاق، ہبہ، میراث، وصیت سے متعلق ہی وہ مسائل کو پرسنل مسائل کہتے ہیں اور اس کو محمدن لا بھی کہہ دیتے ہیں۔ ہمارے پاس یہ دونوں اصطلاحات اسلامی نہیں ہے، محمدن لا نہیں ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بنایا ہے، اللہ نے بنایا ہے۔ آپ کے اوپر وحی نازل کی جاتی ہے، آپ اس کو امت تک پہنچاتے ہیں۔ تو فقہ المناکحات کے اندر نکاح سے متعلق مسائل، مہر کے، ولیمے کے اور جہیز پر تو زور دیا جاتا ہے، لیکن اور بھی بہت سارے جزیات، انٹرنیٹ پر نکاح، توکیل بالنکاح اور نکاح بالکتابہ، یہ موضوعات، اور اشتراک فی النکاح، پھر طلاق کے موضوعات میں موجودہ سماجی شبہات بھی ہیں، حلالے کے سلسلے میں اٹھائے جانے والے اعتراضات بھی ہیں۔ ہمارے اندر کی علمی گہرائی ایک ایک بول سامنے والے کو مطمئن کر دیتا ہے۔ سرسری مطالعہ، سطحی مطالعہ، محض چند کتابوں کو دیکھ کر جواب کا دے دینا، یہ مستفسر کو مطمئن نہیں کرے گا، اور اس زمانے میں مطمئن کرنا بھی بڑا تقاضا ہے۔ معقول بنا کر پیش کرنا، قابل عمل بنا کر پیش کرنا، راہ عمل بتلانا، حل بتلانا مستفسر کو۔ تو فقہ المناکحات، فقہ الاسرہ، اور پھر وہ موضوع بھی ہے جس موضوع کو فقہ الجنایات کہا جاتا ہے، کرمنل لا کہا جاتا ہے، فوجداری کا قانون کہا جاتا ہے۔ اگرچہ اسلامی ممالک میں بھی بہت کم نافذ ہے، لیکن اب ساری دنیا یورپی نظام سے عاجز آ چکی ہے، جرائم کا خاتمہ نہیں ہوا۔ اسلامی قانون کا یہ پہلو جس کو فقہ الجنایات، ابواب القصاص والدیات کہا جاتا ہے، اس کا دیگر قوانین کے ساتھ موازنہ، اور اس قانون کے اندر اللہ کی جو شفقت اور اللہ تعالیٰ کی جو رحمت، اس کے اندر جو جرائم کے روک تھام کی طاقت، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اب تک اس کے بہت مناسب قسم کی کارگزاریاں اور واقعات، یہ سب بتلاتے ہیں کہ اسلامی فوجداری کے قانون کی کیا حیثیت ہے۔ دیوانی قانون اور فقہ المعاملات بہت بڑا سمندر ہے، جلد بازی کی جاتی ہے مسائل کے بتانے میں، اور پوچھے بھی جاتے ہیں عام طور پر فقہ المعاملات کے مسائل۔ دیوانی قانون کہا جاتا ہے اردو زبان میں، تو یہ دیوانی قانون اور فقہ المعاملات مستقل اس کا ایک ایک باب پی ایچ ڈی کا موضوع بن چکا ہے، غرر پی ایچ ڈی کا موضوع بن چکا ہے، قانون اجارہ پی ایچ ڈی کا ایک موضوع بن چکا ہے۔ اس کے بنیادی مصادر، بنیادی مآخذ، اصول اور کلیات ہونا چاہیے، مطالعہ ہونا چاہیے، اور پھر اس کے نئے پیش آنے والے مسائل، استثناء کے مسائل۔ اسلامک بینکنگ کا موضوع بھی اس سے جڑ چکا ہے۔ اسلامک بینکنگ کے جو تجربے دنیا میں ہو رہے ہیں، چھوٹے پیمانے پر کیا تجربہ ہو سکتا ہے، عالمی سطح پر کیا تجربہ ہو سکتا ہے، اور اس کی نافعیت انسانیت کے حق میں کیسے جتلائی جا سکتی ہے،
बगैर किसी मरगूबियत के। जुडिशियल सिस्टम है, अदलिया का निज़ाम है, अदबुल कादी है, अब्वाबुल क़ज़ा है, बड़ा हैरत अंगेज किस्म का निज़ाम। दुनिया तो जानती ही नहीं थी अब्वाबुल क़ज़ा इस्लाम के आने से पहले। इसी तरह से इस मौजू पर इस्लामी क़ुव्वात ने जो काम किया, अब आलम इस्लाम के अंदर जो महाकिम क़ज़ा पाए जाते हैं, महाकिम क़ज़ा आज भी यूरोप के और रिवाजी कोर्ट से ज्यादा बेहतर है वो महाकिम क़ज़ा जो इस्लामी ममालिक में पाए जाते हैं। अदबुल कादी और जुडिशियल सिस्टम, निज़ाम अदलिया, ये फिक़्ह इस्लामी का ये हिस्सा, और अल्लाह तौफीक दे दे इसके जो टूटे टूटे तजर्बात इस मुल्क के अंदर किए जा रहे हैं और नाफिज किए जा रहे हैं पर्सनल लॉ के तहत, हमारे शरिया पटना के तहत और बाद सूबाजात में कोना मश मुफ्तियान किराम की तरफ से, वो भी एक सीखने की चीज है, मेहनत करने का मौजू है। अवामी एक मैदान है, दीन की बड़ी खिदमत है, वक्त की एक जरूरत है। बैनुल अक़वामी कानून, इंटरनेशनल लॉ, सीरत में आपने देखा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्ताव शाह हबशा और नजाशी के साथ अलग है, और अहालिया ने मक्का के साथ अलग है, बाशिंदगा ने मदीना के साथ अलग है, और मुख्तलिफ सहाबा मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मुक़य्यद और महबूस किए गए। सुलह हुदैबिया के वक्त आका का मामला अहले मक्का के साथ अलग है, दारुल इस्लाम के साथ, दारुल हरब के साथ, दारुल अमन के साथ, जिम्मियों के साथ, अरबियों के साथ, मुस्तामिन के साथ। ये अबवाब हैं जो सरसरी गुजर जाते हैं, और आज दुनिया इसकी ज्यादा प्यासी है। फलस्तीनियों पर जुल्म हो रहा है। अब दुनिया की माइनॉरिटीज क्या कर सकती हैं, मेजॉरिटीज क्या कर सकती हैं, सफारत की सतह पर हम क्या कर सकते हैं। हम अपने मुल्क के साथ वफादारी रखते हुए मजलूम की हिमायत कैसे कर सकते हैं, जालिम के खिलाफ आवाज कैसे उठा सकते हैं। ये पहलू है जिसको अच्छी तरह समझना चाहिए। इस मौजू पर सबसे पहला लिखने वाला सीरत के बाद मोहम्मद बिन हसन अश-शैबानी रहमतुल्लाह अलैह, यूरोप तो जानता भी नहीं था इस मौजू को, मोहम्मद बिन हसन अश-शैबानी रहमतुल्लाह अलैह। और उनके बाद दूसरा शख्स डॉक्टर हमीदुल्लाह हैदराबादी रहमतुल्लाह अलैह। फिर उसके बाद बहुत बड़ा काम किया और बहुत मुफस्सल खुतबात दिए भावलपुर यूनिवर्सिटी में डॉक्टर महमूद अहमद गाजी रहमतुल्लाह अलैह ने। मैं पढ़ा तो काफी तबई तौर पर ईमान में तरक्की हुई। बैनुल ममालिक कानून और इस्लाम पर मुहाज़रात जो खुतबात भावलपुर के नाम से डॉक्टर महमूद अहमद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से तबाह किए गए हैं, पढ़ना चाहिए। और इस सिलसिले में पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों में बेहिसी की कैफियत, मन लम यहतम बि उमूरिल मुस्लिमीन फलैसा मिन्ना, वो हदीस पढ़ी जाती है कि मुसलमान एक जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा की तरह है, दर्द का महसूस करता। इस्लाम ने इस सिलसिले में क्या रहबरी की है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के पहलू, फिकुल क़िताल, फिकुल जिहाद, अमलन तो नाफिज नहीं होता है, लेकिन शुबहात हर जमाने में किए जाते हैं। जो पिटते हैं उन्हीं को दहशतगर्द कहा जाता है, अपनी तारीख से भी नावाकिफ हैं और दुश्मन की तारीख से भी नावाकिफ हैं, तो फिर झूठ इतना बोला जाता है कि वो सच्ची महसूस होने लगता है। तो इस्लामी क़िताल और मुक़द्दस जिहाद के उसूल और ज़वाबित इस्लाम ने क्या बतलाए हैं, ये एक मौजू है जो पढ़ा जाना चाहिए। कम से कम सरसरी तौर पर रवा रबी में इसके बुनियादी मौज़ूआत हमारी निगाहों से गुजरने चाहिए। वो मसाइल जो हालात और ज़माना ने पैदा कर दिए, उनमें से एक फ़िक़्हुल अक़लिय्यात का मौजू है। जिन फ़िक़्हुल अक़लिय्यात जहाँ पर मुसलमान अक़लियत में रहते हैं, इस्लामी कानून आम तौर पर जो मुरतब किया गया, ज़माने उरूज में मुरतब किया गया, ज़माने हुकूमत और रियासत में जो है नाफिज किए लिखा गया, लेकिन दौरे ज़वाल में, दौरे मग़लूबियत में, दौरे शिकस्त में
اور اقلیت کے ملکوں کے اندر وہ ضابطے نہیں ہو سکتے ہیں، وہ سختی نہیں ہو سکتی ہے، وہ عزیمت نہیں ہو سکتی ہے جو اکثریت کی ممالک میں ہو سکتی ہے یا دور غلبہ میں ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے فقہ الاقلیات کا ایک موضوع اس زمانے کے اندر ابھرتا جا رہا ہے، واقفیت ہونی چاہیے۔ ہم اپنے ملک کے اندر دیکھتے رہتے ہیں گنیش کا چندہ دینا پڑتا ہے، کون سے جترے میں کون سے بتوں کا کشتے کا سامان کا بیچنا درست ہے نادرست ہے۔ یہ پہلو وہ شدت جو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اتباع الصراط المستقیم کی مخالفت اصحاب الجحیم میں حضرت نے جو مبالغہ اور تشدد سے کام لیا، وہ کام ہم اس ملک میں اور اس دور میں نہ لے سکتے ہیں، نہ قرآن و سنت کے اندر اس سلسلے کی کوئی واضح قسم کی رہبری ہے۔ ایک مجتہد کو، ایک مفتی کو، ایک عالم دین کو رہبری کرتے ہوئے وہ پہلو بھی سامنے ہونا چاہیے۔ ان فقہی ابواب کے ساتھ ساتھ اکیڈمیاں پوری دنیا میں کام کر رہی ہے، ایک ایک موضوع پر ایک ایک اکیڈمی کام کر رہی ہے، جیسے طبی مسائل، میڈیکل طبی اخلاقیات اور میڈیکل کی فقہ طب کے موضوع پر کویت میں تنظیم کام کر رہی ہے اور اس کے 25-30 تک سیمینار ہو چکے ہیں، اس کے مجلات طبع ہوتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اوقاف کے موضوع پر، اوقاف کی حفاظت، اوقاف کو زیادہ سے زیادہ مفید بنانے کے موضوع پر سیمینار اکیڈمیاں کویت میں کام کر رہی ہیں، قطر میں کام کر رہی ہے، دبئی میں کام کر رہی ہیں۔ اور حلال سرٹیفکیشن کا مسئلہ، مسلمانوں کو حرام گوشت سے بچایا جائے، اور جو غیر مسلم کمپنیاں اور ہوٹل حلال گوشت فراہم کرنا چاہتے ہیں ان کو اس کے اصول ضابطوں سے واقف کروایا جائے۔ حلال سرٹیفکیشن کا مسئلہ بھی ہے، بیداری پائی جا رہی ہے، ایک لہر آ رہی ہے ساری دنیا میں حلال سرٹیفکیشن کا مسئلہ، اور قضاء کے اوپر مستقل رسائل کام کر رہے ہیں۔ یہ طویل اکیڈمیوں کا بھی موضوع ہے۔ ان اکیڈمیاں، وہ اکیڈمیاں جو ہندوستان میں، جو عربی میں، جو انگریزی میں، جو یورپ میں کام کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کہی گئی باتوں پر عمل اور علم صحیح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔